أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم.
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ 456 کے معزز دوستو، میں ہوں حافظ مدثر اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ ملک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا بھی چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے بھی آنا چاہیں تو ادھر بھی حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آتے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ انتہائی یہ کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا، وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور دوستو فرماتی ہے مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں، پھر بچھونے بچھاتی ہے اور تکیے لگاتی ہے۔ فرشتے بحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ شفاعت کرنے والی صورت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک صورت ہے جو اپنی قاری قرات کرنے والے کو شفاعت کر کے بخشوا دیتی ہے، یہاں تک کہ دوستو اس شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی اور وہ یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ دوستو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اور دوستو پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو دوستو مختصراً سورہ ملک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، عذاب قبر سے دوستو یہ بچاتی ہے، رات میں پڑھنا بہت ہی اچھا عمل ہے۔ قرآن میں سورہ ملک کی تلاوت حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگوایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو کہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور اس نے پوری سورت ختم کی، وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے، جس نے اس عذاب کی قبر سے محفوظ رکھا، یہ وہی صورت ہے جو کہ لوگوں کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسرت تھی کہ میرے ہر امتی جو کہ مومن ہیں ان کے دلوں میں کے اندر قرآن ہو۔ سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے امتیوں کے دل کے اندر ہو۔ چاند دیکھ کر اس سورت کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینے کے 30 دنوں تک سختیوں سے دوستوں محفوظ رہتا ہے،
اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی مصیبت بلا نہ آئے تو دوستو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ سورہ ملک کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرے اور اس کو پڑھے۔ سورہ ملک پڑھنے والے کی حفاظت فرشتے کے ذمہ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے، اس کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی جگہ ہر چیز سے جاگنے تک کی حفاظت کرے۔ اور اس صورت کو مجادلہ یعنی کہ جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی۔ اور یہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے دوستو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی سے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سورت پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے اہل عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے کاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے بچائے اور اس کی نجات دلائے۔ اس کے سبب اس کا کاری عذاب سے بچ جائے گا۔ دوستو اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم عذابی قبر سے بچیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو یقینی بنائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام انفارمیشن اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔